بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ عقل کی ماہیت اور اس کے محل کے بارے میں بات کریں گے، یعنی عقل کی حقیقت کیا ہے اور اس کی جگہ دل ہے یا دماغ، اس بارے میں علماء کی کیا رائے ہے اور وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ عقل انسان کی ایک طبعی صفت ہے جو اس کی ماہیت یعنی حقیقت کے ساتھ ایک گڑھی ہوئی شے ہے، اور یہی تعریف محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ اور محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عقل ایک نور ہے، اور دوسرے حضرات نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل ایک قوت ہے جس کے ذریعے سے معلومات کی حقیقتوں کو جدا جدا کیا جاتا ہے، اور بعضوں نے یہ تعریف کی ہے کہ عقل علوم ضروریہ کی ایک نوع، ایک قسم ہے، اور وہ ایسا علم ہے، عقل ایک ایسا علم ہے جس سے جائز امور کا جواز اور محالات کا، یعنی جو محال چیزیں ہیں اس کا محال ہونا منکشف ہو جائے، کھلے۔ اور بعضوں نے تو یہ کہا ہے کہ عقل ایک جوہر بسیط ہے، اور بعضوں کا قول ہے کہ عقل ایک شفاف جسم ہے۔ اور ایک اعرابی، جس کو ہم بدو بھی کہتے ہیں، ایک بدو سے، دیہاتی سے پوچھا گیا کہ عقل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ان سے سوال کیا گیا، اس نے جواب دیا کہ تجربات کا نچوڑ ہے، عقل تجربات کا نچوڑ ہے جو بطور غنیمت ہاتھ لگ جائے۔ یعنی زندگی میں اگر انسان اپنے ناکامیوں اور غلطیوں سے کچھ سبق سیکھ لیتا ہے اور صحیح راستے پہ چلنے لگتا ہے تو یہ عقل ہے۔ اور سمجھ لو کہ اس بات میں تحقیق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس اسم یعنی عقل کا اطلاق مشترک طور پر 4 معنوں پر ہوتا ہے۔ عقل کو اگر دیکھا جائے تو اس کا اطلاق 4 معنوں پر ہوتا ہے۔ اول وہ وصف جس کے ذریعے سے انسان دیگر بہائم جانوروں سے ممتاز کیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، جانوروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کر لیا کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اور یہی وہ وصف ہے جس سے انسان میں علوم نظریہ، یعنی جس کو ہم دیکھ کر سمجھ کر قبول کرنے کی استعداد ہوئی، اور قوت فکریہ کی فنی نقش کے مطابق صنعتوں کی تیاری اور تدابیر کی اس میں صلاحیت ہوئی۔ یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیز دیکھا، اس کو ہم نے ایک شکل دی، اور ہم نے ایسے آلات اور صنعتیں تیار کی۔ یہ کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی اور دوسرے جانوروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ممتاز اور الگ کر دیا۔ جن لوگوں نے اس کو ایک گڑی ہوئی چیز، جس کو عربی میں کہتے ہیں غریزہ، کہا ہے، ان کی یہی مراد ہے، اور گویا وہ نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے آدمی جب اس میں عقل آ جاتی ہے۔ دوسرا، اس علم پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو طبیعت انسانی میں رکھا گیا ہے، جس سے جائز کا جواز اور حال کا محال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا اطلاق اس علم پر بھی آتا ہے جو تجربات سے حاصل ہوا ہوتا ہے، یعنی جو علم اور جو پہچان آپ کو تجربات سے حاصل ہو اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ چوتھا اطلاق اس قوت کے منتہا پر بھی آتا ہے جس کو گڑی ہوئی چیز کہا گیا ہے، اور وہ منتہا یعنی آخری حد یہ ہے کہ وہ قوت ان خواہشوں کو فنا کر ڈالے جو اس کے انجام سے لاپرواہی کر کے جلد پیدا ہونے والی عارضی لذت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یعنی انسان میں یہ عقل آ جائے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا اور اللہ کے احکامات توڑوں گا، نبی کے طریقے پر نہیں جاؤں گا، تو پھر میرا انجام بھی یہ ہوگا۔ اور اس سے مراد آخرت کی فکر ہے، کیونکہ حدیث میں بھی عقل مند انسان اس کو کہا گیا ہے، الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے۔
تو اس کو عقل مند کہا گیا ہے، کیونکہ انجام کار تو اصل ہمارا وہیں پہ ہے آخرت میں، اور لوگ ان حالات میں مختلف درجات پر ہیں، سوائے دوسرے قسم کے کہ وہ علم ضروری ہے، علم ضروری ہے، اور باقی مختلف درجات ہے عقل کے لوگوں کے، اور لوگ بھی اس میں مختلف درجات پر ہیں۔ عقل کے مقام کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس کا مقام دماغ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل کی جو جگہ ہے وہ دماغ ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ماننے والوں میں ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس کا مقام دل ہے، اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَتَكُونُ لَهُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اگر ان کے دل ہوتے تو وہ اس سے عقل لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کا جو مقام ہے اور مکان ہے وہ دل ہے۔ اور اس آیت میں جیسے لمن کان لہ قلب او القى السمع، کہ جس کے لیے دل ہو تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، تو یہاں بھی قلب جو ہے عقل کے معنی میں ہے، جیسے ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ قلب عقل کا محل ہے، یعنی دل عقل کا محل ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ ایک بہت خوبصورت موضوع ہے، اور اس بارے میں پھر تاریخی روایات سے عقل کے ایسے لطیف ہے اور واقعات بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے ایک دلچسپ موضوع بنے گا۔ تو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔